حیثیت کیا ہے کہ ایک لفظ ہے حلال، وہ مختلف شکلوں میں مختلف نقش کے ساتھ مختلف اشکال کے ساتھ بنا ہوا ہے، کہیں پر چسپاں ہے، اس کو کسی مستند ادارے نے جاری کیا ہے تو خبر صادق ہے۔ کسی غیر مستند جو خود ہی اس قابل نہیں ہے کہ یہ خبر کسی کو دے سکے جس کا تعلق دیانات محضہ سے ہے، تو وہ خبر کاذب ہے۔ لوگوں کو خبر دیتا ہے، مخبرانو اس کا کیا ہے کہ جس چیز پر میں چسپاں ہوں، چاہے وہ یہ کاغذ کا غلاف ہو جو بھی نبی اٹھا کر حوالے کیا، یا وہ لوہے کا بنا ہوا ٹن پیک ہو، یا وہ ڈرم ہو، بہرحال وہ مفرد ہو یا مرکب، اجزاء ترکیبی اس کی ابھی خام حالت میں ہیں یا ان کو خاص تناسب سے ملا کر اس سے کوئی چیز بنا لی گئی ہے، مأکول یا مشروب، وہ کس شکل میں ہے، وہ مسحوق شکل میں ہے، پیسی ہوئی پاؤڈر ہے، یا وہ مائع شکل میں ہے، بہنے والا سیال مادہ ہے، یا وہ جامد ہے جو بھربھرا ہے، یا ویسا جامد ہے کہ جو کہ جمع ہوا ہے، ثابت ہے، بھربھرا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، کوئی بھی شکل ہو، اس کے اوپر کہ یہ لوگوں اطلاع دیتا ہے کہ اندر کا مفرد مرکب کسی بھی شکل میں وہ کیا چیز ہے، حلال ہے۔ تو حلت حرمت کی خبر ہے، وہ شہادت نہیں ہے، ابھی شہادت تھوڑی دیر میں کسی شکل میں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اس کے شرعی پہلو کیا ہے؟ شرعی پہلو کو ہم نے کہا کہ خبر ہے، تو خبر کی کچھ فقہ الشرع ہم سمجھیں گے، پھر آ کر لوگوں کے فقہ الواقع پر اس کو منطبق کریں گے۔ خبر یہ اخبار کا عمل جو ہوتا ہے، اعلام، اخبار، اطلاع، ایذان، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خبر ہے وہ غیر ملزم ہوتی، شہادت وہ ملزم ہوتی ہے۔ چلیں جی، اب یہ جو خبر ہے اس کی پھر ذیلی تقسیمات ہیں، جیسے کہ شہادت کی ذیلی تقسیمات اور اقسام ہیں کہ یہ کبھی دیانات میں ہوتی ہے اور کبھی اور کبھی جب دیانات ہوتے ہیں نا میرے بھائی بالکل خالص ہوتی ہے، جیسے کہ نجاست طہارت کی یا حلت حرمت کی خبر دینا خالص دینی معاملہ ہے۔ نجاست طہارت خارجی استعمال کریں یا نہ کریں، داخلی استعمال ضمناً آتا ہے اس میں۔ حلت حرمت داخلی استعمال کریں یا نہ کریں، خارجی استعمال اس میں ضمناً آتا ہے۔ لیکن یہ دیانات خالصہ ہیں، یہ اس وقت ہم مانیں گے اس کا اطلاق لوگوں پر کہ جب کوئی آدمی کسی دوست کو ہدیہ دے اور بتائے کہ اس کے اندر بالکل پاک صاف چیزیں ہیں، گھبراؤ مت، ٹھیک ہے؟ یا ایک عالم کہیں جا کر اسی فقہ الحلال کے تحت آگہی کے ایک نشست منعقد کرے کہ فلاں فلاں چیز میں حرام اجزاء ہیں، ہم نے تحقیق کی ہے، ہم نہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور نہ ہم اس کی جانچکاری کر کے اس کے سرٹیفکیٹ کو معطل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف۔ واعظ، مدرس، مبلغ وہ جب بتاتا ہے عوام کو کہ یہ جو نئی چیز آ گئی ہے، یہ نمک ہے، اس نمک کے اندر ثابت شدہ تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر حرام اجزاء موجود ہیں، خبر محض ہے، دیانات میں ہے، اس کے ساتھ معاملہ ابھی کوئی بھی نہیں جڑا ہوا۔ معاملہ جڑے گا جب آپ ہیبے میں نہیں دے رہے، جب آپ بیچ رہے ہیں تو اس کے ساتھ معاملہ آ گیا نا، اس میں تو اب حلت حرمت کی خبر ضمن میں چلی گئی، اب اوپر کیا آ گیا؟ ہیبے میں تھوڑی دے رہا ہوں، تبرعات وہ تو معاوضات آ گئے آپ بیچ میں، یا آپ وہ لوگوں جاری کر رہے ہیں، وہ اگلے اس کی جاری شدہ یا جاری شدہ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ والی کمپنی، یہ والا نام، یہ والا برانڈ یہ حلال اجزاء پر مشتمل چیزیں بناتا ہے، انہیں خریدا جا سکتا ہے، اور وہ اب خریداری کے لیے یہ سارا کچھ عمل ہو رہا ہے، آگہی کے لیے نہیں ہو رہا۔ آپ کسی تاجر کو بتا رہے ہیں کہ یہ خرید سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ وہ علمی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں اب معاملہ کی تطبیق عملی بھی آ گئی ہے، تو یہ دیانات خالصہ نہیں رہے۔ یہ آپ کون سے بن گئے؟ یہ خالصہ میں تو صرف مخبر میں کیا چیز شرط ہے؟ ڈالا۔ جب غیر خالصہ ہے، مشوب بالمعاملہ ہے، کم من شین یثبت ضمنا ولا یثبت قصدا، تو اس کے اندر بھائی یہ ذرا سی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہ دیانات کی ایک حیثیت سے ہے، معاملات ایک حیثیت سے ہے، اور یہ من وجہ یہ خبر سے بڑھ کر اب شہادت کی طرف جا رہا ہے۔
قضا کی طرف جا رہا ہے آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شرائط بڑھ جاتی ہیں، اب عدد کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ عدالت بھی آ جائے گا۔ احد و شطر شہادت اب کافی نہیں ہے، اب شطر شہادت دونوں ضروری ہو جاتے ہیں۔ معاملات میں آپ جاتے ہیں تو جیسے خرید فروخت ہے تو اس کے اندر جیسے اجارہ استیجار ہے، اجارہ اعارہ ہے، تو اس کے اندر اب شریعت نے حرج حاجت ہے اور حرج لازم ہو جاتا ہے، بہت نرمی کر دی ہے، نہ عدالت ہے نہ عدد و عدالت دونوں ہیں، اس میں کیا ہے؟ اور ممیز مؤتمن قابل اعتماد با اعتماد ہونے کافی ہے، چاہے غیر مسلم بھی ہو۔ اب یہیں سے سمجھ میں آیا نا کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کسی کو اطلاع دی جائے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے، مطعومات مشروبات میں اور منظفات میں، اور منظفات میں صابن ہے، شیمپو ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ لوشن ہے، یہ چیزیں ہیں ساری، اس کے اندر اطلاع دی جائے نجاست یا طہارت ہے تو کون آدمی اطلاع دینا چاہیے؟ عام معاشرے میں بھی اطلاع دے تو عدالت کافی ہے، اور وہ اہل علم کی مجلسوں میں ہو اور اہل علم کی سربراہی میں ہونے والی مجلسوں میں ہو تو پھر عدالت کے ساتھ کیا بھی ہونا ضروری ہے؟ وہ عالم ہونا چاہیے نا، کسی غیر عالم کا کیا کام ہے اس کو کرنا؟ غیر عالم اسکول بنا سکتا ہے، مدرسہ نہیں بنا سکتا، وہ کیسے چلائے گا؟ تو غیر عالم وہ ایک ادارہ بنا لے، ایک علماء کو اس کا دورہ کرا کر شہادت لے لے اور اپنا کاروبار چلائے، وہ خود دوسروں کو شہادتیں دینے لگے؟ نہیں، یہ آپ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اخبار کی ایک قسم خبر تھی نا، یہ دوسری شہادت، اس میں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں محض خبر ہے، آگے کوئی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کسی انسان پر اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، اس شہادت میں کسی دوسرے پر تنفیذ ہوتی ہے، اہمیت بڑھ گئی ہے۔ لہذا اس میں اب قسمیں الگ الگ میں شرائط الگ الگ بڑھتی جائیں گی۔ مثلا شہادت ایک ہوتی ہے اپنے علم سے دینا نا جی، اور ایک ہوتی ہے وہ دوسرے کے فعل پر یا دوسرے کی شہادت پر شہادت دینا۔ تو یہ ویسے شہادت فعل نفسی فعل غیری ہٹا دیں، بس علی علم نفسی اپنے علم کی بنیاد پر یا دوسرے کی علم کی بنیاد پر، یہ دو کو رکھیں بس۔ تو اس میں کیا ہوگا بھائی؟ اسلام، عقل، بلوغ، حریت، عدالت، ایک 5 تو پکی شرطیں ہیں نا۔ و اسلام بنیادی اہلیت اسی سے آئے گی، نہیں جل للکافرین علی المؤمنین، وہ اعلیٰ الزام کے لیے شہادت میں الزام ہوتا ہے، کافر الزام نہ رکھ سکتا مسلمان پر۔ اسلام، عقل، بلوغ تو ویسے بھی تکلیف کے لیے ضروری ہے، جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ دوسرے کے اوپر آپ یا اس کو لہو قضا لہو کریں گے یا علیہ کریں گے، مقضی لہو بنے گا یا مقضی علیہ بنے گا، 2 روپیہ کا بھی ہو 1 روپیہ کا بھی ہو بہت بڑی بات ہے، اگر جوتے کا ایک تسمہ بھی ہو تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام کے بعد عقل بلوغ بھی ہونا چاہیے، سبھی مجنون یا ماتو باولا اس کا یہاں کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حریت بھی ہونی چاہیے نا، شہادت از قسم ولایت ہے، جس کو اپنے نفس پر ولایت نے غیر پر کیا ہوگی، اور حریت کے بعد پھر عدالت 5 تو ویسی بھی ہونی چاہیے نا حضرت صاحب۔ ہاں، 6ٹھی جو عدد ہے نا اس کا نصاب الگ الگ ہے، کوئی ایسی حدود ہیں کہ 4 ہوں اور مرد ہوں، ایسی حدود ہیں کہ 2 ہوں اور مرد ہوں، اور ایسے معاملات ہیں کہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں، اور ایسے بھی معاملات ہیں کہ جس میں 1 عورت، اور ایسے بھی معاملات ہیں کہ 1 بچہ، ما لا یطلع علیہ الا النساء یا الا الصبیان، معاملات صبیان میں الا النساء و الا الصبیان میں 1 عورت 1 بچہ بھی کافی ہے، نہ ذکورت شرط ہے کہ عورت کی نہ مانو، نہ بلوغ شرط ہے کہ بچے کی نہ مانو، اور عدد تو ویسے بھی شرط نہیں، 1 عدد کے اعتبار سے وہ نصاب ہو بدل جاتا ہے۔ جب دوسرے کی شہادت پر شہادت دے گا، اس بات کو ہم یہاں کیوں چھیڑتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ خود سرٹیفائڈ نہیں کر سکتے، وہ یہاں دستیاب نہیں ہیں، ان کا منبع، ان کی خام حالت، ان کی تیار حالت میں لانے کا عمل وہ یہاں نہیں ہوتا، البتہ وہ جس ملک میں ہوتا ہے وہاں کی معتمد مستند ادارے نے، مخبر صادق نے آپ کو خبر دی یا آپ کو شہادت دی، صرف لوگوں بھیج دیا تجارت کے لیے، خبر ہے نا، اور وہاں سے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس چیز کو میں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ پاکستان میں اس سرٹیفکیٹ کو آگے دے سکتے ہیں، یہ شہادت علی شہادت ہے، خود تو آپ نے نہیں دیکھا اس کو، لیکن اس جس نے دیکھا اس کو عذر ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتا گواہی دینے، آپ وہاں جاؤ گے تو شہادت بالمسامعہ ہوگی نا،
بالمعاجنت اسی وقت ہوگی جب آپ کو سارے مراحل سے گزارے جس سے وہ خود گزری ہے وہ سرٹیفیکیشن باڈی. تو جب وہ وہیں سے آپ کو اپنے ساتھ ایک ملحق کر لیتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے کہ جس کو میں نے شہادت دی سرٹیفکیٹ دیا اس کے حق میں آپ بھی شہادت دے کر سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. وہ شہادت الگ شہادت ہو جائے گی. اس میں 2 ہی شرطیں ہیں، شاہد اصل کا عاجز ہونا اور شاہد فرع کو وہ نائب بنایا جانا. خود سے نہیں کر سکتے آپ، خود سے کسی دوسرے باڈی کی ہوئے سرٹیفکیشن پر آپ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی اجازت نہ دے.